هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ترکیب کا سبق نمبر 2، جملوں کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 23 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 24۔ اب تک جو ہے میں ابتداءً آپ کو بتا چکا جملے کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں۔ 4 قسمیں ہوتی ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اسی کی مختلف اقسام میں نے آپ کو کر کے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ایک اور طرح سے جمل کی اقسام کی تھی، اور وہ تھی با اعتبار صفات۔ اس طرح مشہور 9 قسمیں تھیں: معللہ، معترضہ، معطوفہ، نتیجیہ، مفصلہ، بہت سارے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کے بعد اب جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلا، اس میں ہم نے جو ہے وہ محل اعراب رکھنے والے جمل کی 7 اقسام کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں سے 4 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جملے جو خبر واقع ہو رہے ہوں، ان کے 2 قسم کے اعراب ہوتے ہیں، حالت رفعی میں بھی ہوتے ہیں اور حالت نصبی میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ جملے جو حال واقع ہو رہے ہوں یہ حالت نصبی میں ہوتے ہیں، وہ جملے جو مفعول واقع ہو رہے ہوں یہ بھی حالت نصبی میں ہوتے ہیں، وہ جملے جو مضاف الیہ واقع ہو رہے ہوں یہ جملے حالت جری میں ہوتے ہیں۔ اور اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ جملے جو شرط کی جزا واقع ہو رہے ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے لکھ دیا یہاں پر، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے شرط، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے جزا۔ اصل میں یہ جو شرط ہے نا یہ پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ شرط قرار دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جزا۔ یہ جملہ جو ہے وہ یہ بھی پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے۔ پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جاتا ہے کیا، جملہ شرطیہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان تضرب اضرب۔ دیکھیں ان حرف شرط ہے، تضرب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اضرب یہ کیا ہو گیا ہے نا، یا جملہ فعلیہ ہو کر شرط، ٹھیک ہے۔ اور اضرب کیا ہو گیا، یہ بھی کیا ہو گیا، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا۔ پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو 2 جملے ہیں، ایک یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک یہ جملہ ہے۔ المختصر یہ کہ وہ جو جزا جو واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی عموماً جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، یعنی جس طرح فعل مضارع جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر جزم آ جاتا ہے نا، کچھ جازمہ ہوتے ہیں جو ان کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے ان حرف شرط ہے، اس نے جو ہے وہ اس کو کیا کر دیا، فعل مضارع کو جزم دے دیا۔ اسی طرح سے اس کے محل اعراب یہ ہوتے ہیں ایسے جملوں کے جو شرط کی جزا واقع ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جزا جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے نا، تو لہٰذا ہم لوگ اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے یہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی مجزوم ہوتے ہیں۔ کیسے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہدایت کی توفیق نہ دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ دے۔ یہ اس جملے کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں واو جو ہے وہ آپ وہ کہتے ہیں آپ جزائیہ، وہ کہتے ہیں مستأنفہ یا معطوفہ، عاطفہ۔ یہاں پہ یہ جو من ہے نا، من یہ حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اور یضلل جو ہے نا یہ فعل ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن رہا ہے شرط، ٹھیک ہے، پورا جملہ ہونے کے بعد۔ اور فا جو ہے نا یہ فا جزائیہ ہے، اور ما لہ من ہاد یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ بن رہا ہے جزا۔ پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن رہا ہے جملہ شرطیہ۔ تو المختصر یہ والا جو جملہ ہے نا جو جزا واقع ہو رہا ہے یہ پورا کا پورا جملہ ہے، اور جزا جو ہے وہ مجزوم ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ کیا کہیں گے، یہ بھی مجزوم ہے۔ تو المختصر محل اعراب رکھنے والے جمل کی 7 اقسام میں سے 5ویں قسم ہم نے پڑھی، وہ جملے جو شرط کی جزا واقع ہو رہے ہوں اور شرط کی وجہ جزا جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جملے بھی محلاً مجزوم ہی کہلائیں گے۔ تو المختصر یہ کہ الحمدللہ آج ہمارا پارٹ نمبر 24 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ